محترم سامعین کرام، کل کے سبق میں ہم نے جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے ان کی تفصیل پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پانی کے احکام، آبی کی مسائل چاسن کہ پانی کن حالات میں ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ پانی کن صورتوں میں ناپاک ہو جاتا ہے، کہ جس صورت میں آپ پانی سے وضو نہیں بنا سکتے، غسل نہیں بنا سکتے، اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گا کہ جب کسی پانی میں کوئی چیز مل جائے، ناپاک چیز، یعنی کہ آب ایسے، چاہے سو حوض ایسے، حوض 10 ہاتھ لمبا ہو، 10 ہاتھ چوڑا ہو اور 10 ہاتھ اس کی گہرائی ہو، وہ حوض چلتے ہوئے پانی کی مانند سمجھا جائے گا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات، جو نہر ہے، ندی ہے، نالا ہے، نالا جو پاک و صاف نالا ہوتا ہے، دریا ہو، سمندر ہو، بارش کا پانی، اولوں کا پانی، برف کا پانی، یہ سارے کے سارے پانی پاک ہو جاتے ہیں۔ اب ان صورتوں میں جب کوئی چھوٹا سا نہر ہو، چھوٹی سی نہر ہو، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی چیز اس میں مل جائے پیچھے سے، جب تک نہ پانی میں 3 چیزیں نمودار ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، تب تک وہ پانی ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ نمبر 1، رنگ، بو اور مزہ، یہ متر چیز، اگر آب کلر چینج ہو، اگر آبس مزہ ہو، اس کا ذائقہ ہو جائے پانی کا، اور اس سے بو آنی شروع ہو جائے، جب یہ 3 چیزیں جس پانی میں آ جائے تو سمجھ لو وہ پانی ناپاک ہے۔ اس پانی سے وضو اور غسل نہیں بنایا جا سکتا، نہ کوئی چیز پاک و صاف کی جا سکتی ہے۔ پاک ہونا ایک الگ چیز ہے اور صاف ہونا ایک الگ چیز ہے۔ بسا اوقات کسی چیز، پانی میں کوئی چیز مل جاتی ہے، وہ پاک نہیں رہتا لیکن صاف ہوتا ہے، پینے کے قابل ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار پاک نہیں ہوتا اور پاک ہوتا ہے لیکن صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں کہ پانی کے احکام میں سب سے پہلے بات آئی کہ سمندر کے پانی کے متعلق۔ سمندر کا پانی پاک ہے، جانوروں کے پینے یا کسی اور چیز سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ سمندر کا تو بہرحال آپ کو معلوم ہی ہے کہ سمندر کی تہ، سمندر کا پانی کا جتنا بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا پانی کلی طور پر پاک ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے کنویں کے جراثیم آلودہ پانی کا حکم۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد میں کنواں کھودا گیا ہے، اب یہاں تو کنویں کا مسئلہ نہیں ہے، یا ہمارے پاس جو پانی آتا ہے وہ بذریعہ کس سے آتا ہے؟ حوض سے آتا ہے، جو اوپر حوض لگا ہوا ہے وہاں کے ذریعے سے پانی آتا ہے، یا جو سامنے پانی ہمارے ٹینکیاں لگی ہوئی، حوض بنا ہوا چھوٹا سا، اس کے ذریعے سے بھی پانی آتا ہے۔ اس پانی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کنویں کا پانی ہم نے لیبارٹری والوں کو بھیجا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس میں جراثیم ہیں یا نہیں ہے، کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی میں جراثیم وغیرہ ہیں، پانی میں جراثیم پائے جا رہے ہیں، جبکہ پانی کا نہ تو رنگ بدلا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی بو وغیرہ آ رہی ہے۔ آیا ہم اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اب جس پانی میں جراثیم ہو وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے، لیکن وضو بنانے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اس پانی کے ساتھ وضو یا غسل کرنا، کپڑے وغیرہ دھونا بالکل درست ہے۔ شرعاً اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں، البتہ صحت کے لیے مضر ہو تو وہ پانی پینا مضر ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ چشمے کا بہتا پانی پاک ہے جبکہ اس سے سور وغیرہ جانور پیتے ہوں۔ اب ہمیں اس چیز کا پورا اندیشہ ہو کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پانی آ رہا ہے، تو جہاں سے ہمیں پانی آ رہا ہے اس حوض کو دیکھا آپ نے؟ کبھی کبھار جا کے اس حوض کو دیکھنا، اگر انسان وہاں پر جا کے دیکھے اس پانی کو تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے شہر میں بسلری کے علاوہ کوئی پانی پیے گا ہی نہیں، کہ کتنی چیزیں اس میں ملی جاتی ہیں یا مر جاتے ہیں جانور، سارے مسائل آگے آ جائیں گے اس میں۔ یہاں سے کوئی 30 میل دور ایک شکار گاہ ہے، سوال کرنے والے یہ سوال لکھتا ہے عالم کو کہ پیچھے کوئی شکار گاہ ہے، وہاں سے نہر آ رہی ہے، اور اس میں اکثر و بیشتر وہاں پر سوروں کا بہت ذرا جمکٹا رہتا ہے کیونکہ وہ جنگل ہے، وہاں سور بھی آتے ہیں۔ اب آپ کتا سمجھ لیجئے، کوئی دوسرا ایسا حرام جانور سمجھ لیجئے کہ سور اکثر پانی پیتے ہیں اور چلتے بھی ہیں اس پانی میں۔ اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک پانی کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو، یعنی کہ پانی کے ناپاک، جو میں نے شروع میں ہی بات بتا دی، 3 چیزیں، 3 علامتیں جب تک نہ اس میں ظاہر ہو جائیں تب تک وہ پانی پاک سمجھا جائے گا۔ کنویں میں پیشاب گرنے سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ سوال، اگر لڑکی یا لڑکے کا پیشاب کنویں میں گر جائے تو فقہ اسلامی کی روح سے کیا حکم ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کنواں ناپاک ہو جائے گا، اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا پورا سارا کا سارا پانی نکال لیا جائے، حوض ہو کوئی یا کوئی ٹینکی ہو، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔
نکال لیا جائے. پانی نکال دینے سے ڈول, رسی, کنویں کا گارا اور کنویں کی دیواریں سب پاک ہو جائیں گے. جتنا پانی اس میں سے جب نکال لیا جائے گا تو سب کا سب سارا پانی وہ ناپاک ہو جائے گا. اب دوسرا ایک مسئلہ ہے گٹر لائن کی آمیزش اور بدبو والے پانی کا استعمال. ہمارے یہاں قریب میں ایک پائپ گزرا کرتی تھی, اس پائپ میں چھوٹا سا سوراخ تھا اور اس میں بسا اوقات پہلے جب یہاں بارش پڑتی تھی شہر خاص کا سارا پانی اسی نالی اسی ڈرین کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو سننے میں آیا تھا کہ اس پائپ کے ذریعے جو پینے کی پائپ ہوتی ہے اس میں وہ پانی جایا کرتا تھا. کون سا والا پانی؟ جو گٹر کا پانی تھا, جو ڈرین کا پانی ہو کر اس میں تھوڑا بہت جایا کرتا تھا. یہ سننے میں آیا تھا. اس کے بعد وہ صاف کر دیا گیا تھا. اب یہ سوال ہے یہاں کی نلوں کے ذریعے جو بدبودار پانی آتا ہے اور پھر صاف پانی آنے لگتا ہے. کبھی کبھار شروعات میں ہی نل میں کوئی ناپاک پانی یا گندا پانی آ جاتا ہے. جب تک بدبودار پانی کی حقیقت معلوم نہ ہو, رنگ, ذائقہ اور بو سے ناپاکی کا پتہ نہ چلتا ہو, اس وقت تک اس کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں دیا جا سکتا. جو ہی آپ کو اس پانی کے ذریعے سے جو پانی پیچھے سے آ رہا ہے, آپ جو ہی نل کا کھول رہے ہو, کچھ رود پہ اونچ زیادہ بسا اوقات یہ ہمارے علاقوں میں پہاڑی علاقہ ہے, جو ہی بارش تیز پڑتی ہے تو فوراً نلوں سے کھدڑا بھی اونچ خراب پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ پانی پینے کے لیے میں نے بولا کہ کبھی کبھار کوئی چیز پانی کئی اعتبار سے پاک ہوتا ہے لیکن صاف نہیں ہو سکتا ہے, صاف ہوتا ہے لیکن پاک نہیں ہو سکتا ہے. نلوں کے ذریعے سے جو پانی آتا ہے وہ تو پینے کے مستحق نہیں ہے, وہ پانی پینے کے لائق نہیں رہتا ہے, وہ پانی صحت کے لیے خراب ہوگا, لیکن وضو اور پاکی وہ اس سے حاصل کر سکتا ہے. یہی مسئلہ یہاں ہے کہ جب تک نا اس کا پورا اندیشہ ہو جائے کہ یہ پانی جہاں سے آ رہا ہے یہ ناپاکی کے ذریعے سے آ رہا ہے, تب جا کر یہ وہ پانی ناپاک سمجھا جائے گا. سڑکوں پر کھڑے بارش کے پانی کے چھینٹے پڑ جائیں تو کیا حکم ہے؟ بارش ہوتی ہے اور چھینٹے کبھی کبھار بارش کا پانی نیچے پڑتا ہے, اس کے بعد کپڑوں پر چھینٹیں لگتی ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ بارش کے چھینٹے ضرورت کی بنا پر معاف ہیں. ضرورت کے لحاظ سے اگر چھینٹے پڑ جائیں تو معاف ہیں, اور اگر ان کو دھو لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے. یم رود چھینٹ پیون چھے پلون پیٹ, اگر ان کو دھو لیا جائے نیچے اوپر سے نہیں, جو چھینٹے زمین سے ٹچ کر کے پھر کپڑے پر لگ جائیں ان کو چھینٹے بولا جاتا ہے. جو ہی وہ لگ جائے تو ان کو دھونا بہتر ہے, اگر دھو بھی نہ لیجیے کم ہو تو وہ معاف ہے. بارش کے پانی کے چھینٹے, بارش کا وہ پانی جو سڑکوں پر جمع ہوتا ہے. اب رہا پانی, ایک تو رہا بارش کی چھینٹے, دوسرا جو جمع ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ہے نجاست غلیظہ یا خفیفہ ہے؟ اب یہ نجاست غلیظہ خفیفہ کیا ہوتی ہے؟ نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں جو گاڑی اور موٹی ہو اور دکھنے میں آ سکے. مثال کے طور پر پاخانہ, پیشاب, شراب, یہ خون, یہ گاڑی بھی ہے, موٹی بھی ہے, دکھنے میں آتی بھی ہیں. اور نجاست خفیفہ اس ناپاکی کو کہتے ہیں جو ناپاکی چھپی ہوئی ہو, خفیہ ہو, ہلکی ہو, جو دکھنے میں نہ آ سکے لیکن ظاہراً اس کی بدبو وغیرہ آتی ہو, اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں. یہ سارے مسائل کلی طور پر تفصیل سے آگے آ جائیں گے نجاست کا جب ہم چیپٹر کھولیں گے. اگر نمازی کے کپڑوں پر لگ جائے تو کتنی مقدار کے موجود ہوتے ہوئے نمازی پڑھ سکتا ہے؟ جس میں نجاست کوئی دونوں لگی ہوں, پانی میں وہ چھینٹے پڑ جائیں کپڑوں پر, اب کتنی مقدار کی ہونی چاہیے کہ نمازی پڑھ سکتا ہے؟ بارش کا پانی جو سڑکوں پر ہوتا ہے اس کے چھینٹے پڑ جائیں تو ان کو دھو لینا چاہیے, تاہم بضرورت ان کپڑوں میں نماز پڑھنے کو جائز دکھاتا ہے, ان کو جو بارش کی چھینٹے ہوں. ٹینکی میں پرندہ گر کر پھول جائے تو کتنے دن کی نماز لوٹائی جائے؟ اب ہم کوئی جانور ہماری ٹینکی میں گر کر مر گیا, اندر پھول جائے, پھٹ جائے, اس میں فقہ لکھتا ہے کہ جو پھولا ہوا یا پھٹا ہوا جانور ہوتا ہے جب پھول جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے, تو اس کو کم از کم 3 دن سمجھ لینا چاہیے کہ 3 دن پہلے اس ٹینکی میں اس حوض میں مرا ہوا ہوگا, تب جا کر یہ پھولا بھی ہے, پھٹا بھی ہے. اب جب ہمیں یہ یقین ہو جائے تب تک تو نہ اس کا رنگ, بو اور مزہ نہیں, 3 دن کے بعد وہ ظاہر ہو گئی اس کی 3 صورتیں, تو اب کیا سمجھ لے. اس کے لیے فقہ بولتا ہے, مسائل یہ ہے کہ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر بہتر یہ ہے کہ ان 3 دن کی نمازیں لوٹائی جائیں. اگر نہ بھی لوٹائی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن احتیاطاً پہلے قول میں احتیاط ہے, 3 دن لوٹانے میں نماز میں احتیاط ہے, اور دوسرے میں آسانی ہے. اگر نہ بھی لوٹائی تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں, آسانی ہے. اب احتیاطاً کوئی لوٹا سکتا ہے تو لوٹا لے. آخری 2 مسئلے اب ہیں. کنویں میں گر کر آدمی مر جائے تو کیسے پاک ہوگا؟ اب آدمی مر جائے یا کوئی جانور مر جائے کنویں میں یا کسی حوض میں, تو اس کے لیے حکم ہے کہ پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے.
اس کا پاک ہونے کا یہ طریقہ ہے کہ کنویں کا سارا پانی نکال لینا چاہیے، کنواں پاک ہو جائے گا۔ اور اگر کنواں کا پانی اتنا زیادہ ہے کہ سارا پانی نکالنا ممکن نہیں تو 200-300 ڈول نکال دیے جائیں۔ ہمارے یہاں حوضوں کا سسٹم نہیں ہے پانی وضو بنانے کا۔ اکثر باہر آپ نے دیکھا ہوگا ہماری اسٹیٹ سے باہر وہاں پر حوض بنے ہوتے ہیں اور اطراف میں وضو بنانے کا ایک نظم ہوتا ہے۔ جموں میں بھی مشابہ کہیں نہ کہیں جگہوں پر ہوگا۔ اس میں یہ مسئلہ رہتا ہے کہ اگر ایسی جگہوں پر کوئی جانور مر جائے، وہ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے سمجھ۔ اس میں یہ حکم ہے کہ آپ اس میں سے 200-300 ڈول نکال لیجئے۔ اگر سارا پانی نہ نکال سکتے ہو تو وہ اس کے بعد پاک سمجھا جائے گا۔ جوتا پانی کی ٹینکی میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟ خالی جوتا نہیں، کوئی بھی نجاست، یہاں جوتا اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ بسا اوقات جوتا صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور بسا اوقات کبھی کبھار جوتے کے نیچے نجاست لگی ہوتی ہے، گندگی لگی ہوتی ہے۔ وہ جب جوتا کسی چیز میں ایسی چیز میں مل جائے جہاں پانی کا حوض ہو یا ٹینکی ہو تو وہ پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر جوتے کا ناپاک ہونا یقینی تھا، اس کے نیچے نجاست تھی، یقینی تھا کہ وہ گندی چیز کوئی اس کی جوتے میں لگی ہوئے تو سارا کا تب تو ٹینکی ناپاک ہو گئی۔ اور اگر اس پر یقینی طور پر نجاست لگی ہوئی نہیں تھی تو جوتے کے گرنے سے ٹینکی ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ ناپاک ٹینکی کو پاک کرنے کا طریقہ تو وہ ہے جو آپ نے اختیار کیا، یعنی ٹینکی کو 3 بار دھو کر ہر بار کپڑے سے خشک کر لیا جائے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جب ٹینکی میں پانی آ جاتا ہے، جہاں سے سپلائی ٹینکی میں پانی آنے کی اس کا ڈھکن کھول دینا چاہیے۔ جہاں اوور فلو، یہاں ڈھکن کا لفظ ہے، وہاں ہم یہ اوور فلو سمجھیں گے کہ وہاں سے پانی آ رہا ہے، یہاں سے پانی اوور فلو نکل رہا ہے۔ جتنا پانی آ رہا ہے یقینی طور پر جب آدمی یہ سمجھ لے کہ اس ٹینکی میں اتنا پانی آ گیا ہوگا جتنا اس ٹینکی میں آ رہا ہے، تو پھر اس کے بعد پانی نکالنے کے بعد جو اوور فلو سے ہوگا تو اس کے بعد پوری ٹینکی کو پاک سمجھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم آگے جب چیپٹر کھولیں گے ہم غسل کے مسائل کو پڑھیں گے۔ ہم نے شروعات میں غسل میں وضو کے مسئلے کو پڑھا تھا لیکن غسل کے مسائل کو نہیں پڑھا تھا، تو انشاءاللہ آئندہ غسل کے مسئلے کو پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ۔